مسائل کی جو نشست ہوتی ہے، یہ نشست ایسے ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک آیت قرآن کی سیکھ لی، ایک آیت قرآن یعنی بمعنی تفسیر کی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، ایک آیت قرآن کی سیکھ لی 100 رکعت نماز سے افضل ثواب۔ ایک یہ جس نے ایک باب علم کا سیکھا، ایک باب ایک چیپٹر علم کا سیکھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب۔ یہ کوئی عام چیز تو نہیں۔ تو یہ جو مسائل کی نشست ہے، یہ علم کو سیکھنے کے لیے، اور یہ چیزیں زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن کسی کو نہیں پتہ، کسی نے سمجھنے کے لیے اگر کوئی بیٹھ گیا تو یہ بھی اسی حدیث اور اسی خوشخبری کا مستحق ہے کہ جسے 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ اجر۔ بہرحال پانی کی میں بات کر رہا تھا، مطلق پانی، اس کا حکم کیا ہے؟ مطلق پانی کا حکم یہ ہے، یہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا ہے۔ یہ حکم یاد رکھیے، اس بات کو ذہن نشین کر کے بات یاد رکھیے، یہ انشاءاللہ آگے کام ہے۔ مطلق پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور وہ پاکی بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، برتن کے ساتھ لگی ناپاکی کو بھی پاک کرتا ہے، کپڑوں کے ساتھ لگی ہو، بدن کے ساتھ لگی ہو، پانی اس کو پاک کرتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ آسمان سے جتنا بھی پانی آتا ہے، کوئی بھی پانی، یہ سب آسمانی پانی ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 11 ارشاد فرماتے ہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم کو پاک کر سکے، لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ تمہیں پاک کر سکے، یہ وہ آسمان سے پانی۔ دوسری جگہ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 48 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں اور ایسا پانی کے جو پاک کرنے والا، یہ بھی وہی بارش اور ساروں کا پانی ہے۔ یہ جو پانی آتا ہے، جس طرح پانی آسمان سے اترتا ہے، یہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، اسی طرح رزق بھی اترتا ہے۔ یہ جو چشموں کا پانی ہے، یہ جو کنووں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، یہ سب پانی آتا ادھر سے ہی ہے، آسمان سے آتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بورنگ کا پانی ہے، اس میں نسیں ہیں، اور نسوں کے اندر بھی پانی آسمان سے آتا ہے، ندی نالوں کے اندر بھی پانی آسمان سے آتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ رزق اللہ کی طرف سے سارا آتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق آسمان سے سب کے لیے آتا ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں، پھر شکلیں بدل جاتی ہیں، کسی کو آفس میں بیٹھ کے ملتا ہے، کسی کو مزدوری کر کے ملتا ہے رزق، کسی کو گھر میں ملتا ہے، کسی کو کمائی کر کے ملتا ہے۔ تو رزق آتا تو آسمان سے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ آسمان سے پانی آتا ہے، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 21، سورہ زمر آیت نمبر 21، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ چشموں کا پانی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، فَسَلَكَهُ، پھر اس کو چلایا، کہاں چلایا؟ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، یہ چشموں کے اندر چلایا جو تمہاری زمین کے اندر ہے، یہ چشمے اس کے اندر بھی پانی اللہ نے چلایا جو آسمان سے ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ چشموں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی آسمان سے ہے، وہ بھی آسمان کی طرف سے۔ ایک اور جگہ پر
یہ جو آپ کا ندی اور نالوں کا جو پانی ہوتا ہے، جس کو ہم سیرت بھی کہتے ہیں، کٹھا بھی کہتے ہیں، ہاں، ایک کٹھے میں جو پانی آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 17 سورۃ الرعد، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، یہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر یہ چلنے لگتا ہے ندی نالوں کے اندر اپنی مقدار کے مطابق۔ یہ سارے کے سارے ہو گئے مطلق پانی، بارش کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، چشموں کا پانی ہو، ندی نالوں کا پانی ہو، کسی قسم کا پانی بھی مطلق پانی ہے، اور اس کا حکم واضح ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مطلق پانی ہے۔ اب اگر کوئی پانی کو، اس کا پہلا حکم آج کی نشست میں پڑھ، پانی کا حکم کیا ہے؟ پہلا مسئلہ پانی کے متعلق یاد رکھیں کہ جب پانی کے ساتھ اگر کوئی چیز پاک چیز مل جائے، یہ جو دریاؤں کا پانی ہوتا ہے، سمندروں کا پانی، یہ بھی پاک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا حضور ہم دریاؤں میں، سمندروں میں سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ میٹھا پانی نہیں رکھتے پینے کے لیے، اگر ہم یہی وضو کے لیے استعمال کریں تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں گے، پھر ہم پیاسے ہو جائیں گے، پانی نہیں رہے گا، تو کیا پانی کا استعمال کر سکتے وضو کے لیے ہم سمندر کے پانی کا؟ ابا نتوضأ بماء البحر، ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ وضو کر سکتے؟ فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی ہے، یعنی سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے۔ الحل میتۃ، اس کا جو مردار ہے یعنی مچھلی وہ حلال ہے۔ پہلا مسئلہ مسائل کی نشست میں پانی کے متعلق، اگر کوئی پاک چیز پانی کے ساتھ مل جاتی ہے، پانی میں کوئی پاک چیز مل جاتی ہے، پاک چیز سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جس سے پاک کیا جاتا ہے تو پانی پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پھر اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر پانی کے اندر مثال کے طور پر شیمپو گر جاتا ہے، آج کے دور کی بات، یا صابن گر جاتا ہے، صابن والا پانی ہو گیا یا شیمپو والا پانی ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے پاکی آدمی حاصل کرتا ہے، وہ اگر پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ پانی بھی پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ حضور ہمارے پاس آئے، تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی کے اندر اس وقت بیری اس لیے استعمال کرتے تھے مزید پاک ہو جاتا ہے، یا مزید صفائی آئے، میت کو نہلاتے وقت، غسل کے وقت مزید صفائی آئے۔ اس حدیث کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پانی کے اندر پاک کرنے والی کوئی چیز ملی ہو تو اس پانی سے بھی پاکی ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور میدان عرفات میں تھے، ایک شخص ان کے ساتھ، وہ وہیں پر اپنی سواری سے گرا اور سواری کے نیچے آ کر وہ فوت ہو، انتقال کر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، ہو سکے تو کافور بھی لگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں جنائز کے اندر کی بات ہے۔
تو ہمیں یہ پہلا مسئلہ پتہ چلا کہ اگر پانی کے اندر پاک کرنے والی کوئی چیز گر جائے یا پھر مل جائے، میری اس وقت کا تھا، میں اس وقت کے اعتبار سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، صابن گر جائے، مل جائے، شیمپو یا کوئی بھی ایسی چیز جیسے آج کل جیسے ہم لوگ وہ ہاتھ دھونے والے شیمپو ہوتے ہیں یا ایسی کوئی بھی چیز ہو، وہ اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے، اس صورت میں بھی پانی پاک رہے گا، اس سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ پانی کس حالت میں ناپاک ہو جاتا ہے، کتنا پانی ہو کہ اس کے اندر ناپاکی جاری ہو جائے، یہ دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ باقی پانی کا پاک ہو جانا میں نے بتایا کہ اصل میں وہ پاک ہے، پانی اصل میں پاک ہے، جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہے۔ تو ایسا پانی کہ جو گہرا ہو یا تالاب کی صورت میں ہو تو بڑا ہو، تالاب بڑا ہو، یا پھر ندی اور نالوں کا جو پانی ہو، جیسے ہم سرن ہو گیا، کٹھا ہو گیا، یا ہمارے یہاں یہ والا یا نہری پانی ہو، یہ پانی بھی پاک ہوتا ہے، جاری پانی کا، جب تک اس کے اندر 3 وصف موجود ہے۔ نمبر 1 رنگ، نمبر 2 بو، نمبر 3 ذائقہ۔ یہ 3 چیزیں موجود ہیں، اس کا رنگ بھی نہ بدلا ہو، اس کے اندر سے بو بھی نہ آتی ہو، اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل نہ ہو، یہ 3 وصف ہوں گے تو پانی پاک ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ سے گزرے تو بڑا سا تالاب تھا، تو اس کے اندر گدھا مرا ہوا تھا، گدھا مرا ہوا پڑا، تو ہم نے اس سے وضو نہیں کیا، تالاب بہت بڑا تھا لیکن گدھے کو دیکھ کر ہم نے نہیں کیا وضو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے وہاں سے وضو نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ الماء ان الماء لا ينجسه شيء، پانی ایسا ہے کہ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی اگر وہ بڑا پانی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے، اسی تالاب کے پانی سے وضو بھی کیا، ہم نے پانی بھی پیا، اور پھر اسی پانی کو ساتھ لے کر گیا ہے اور جانوروں سے بھی وہاں پانی پیا ہے۔ تو جاری پانی بھی پاک ہوتا ہے اور بڑا تالاب بھی پاک ہوتا ہے۔ بڑے تالاب کا حساب کہاں سے لگائیں گے، یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ بڑا تالاب وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک جگہ سے حرکت کرنے سے دوسرا کنارہ نہ آئے، بات سمجھ میں؟ بڑا تالاب سے مراد وہ ہوتا ہے اتنا پانی کہ اگر اس کی ایک کنارے سے اگر پانی کو حرکت دی جائے تو یہ حرکت دوسرے کنارے پر نہ پہنچتی، اس کو پانی زیادہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بڑا تالاب۔ اس پانی کے اندر کوئی چیز نجاست کی گر جائے اس پانی کو ناپاک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔